آپ حضرات ایک ہفتے سے بارش اور شدید سردی کے باوجود کراچی کے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے کی خاطر یہاں جمع ہیں۔ میں آپ کے حوصلوں کو، عزیمت کو، ہمت کو سلام کرتا ہوں۔ کراچی ہمارا شہر ہے۔ کراچی اور اہل کراچی کا ہم پر احسان ہے۔ کراچی نے ہمیں پہچان دی، اہل کراچی نے ہمیں محبت دی، ہم سب کو عزت دی۔ ہم کراچی اور اہل کراچی کے شکر گزار ہیں۔ کراچی کی آبادی دنیا کے کئی ممالک سے زیادہ ہے۔ کراچی دنیا کے چند بڑے شہروں میں سے ایک ہے، اور اگر افقی اعتبار سے دیکھا جائے اور رقبے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آج میرے خیال میں کراچی دنیا کا سب سے بڑا شہر ہے۔ اس لیے کہ کراچی کی حدود ادھر بلوچستان تک، ادھر گھاروں تک، آگے بحریہ ٹاؤن سے پھر بلوچستان تک اور ڈی ایچ اے سٹی اور اس سے آگے تک کراچی پھیل چکا ہے۔ اس لیے اور اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ اسٹیج سے کہا گیا کہ کراچی پاکستان کی معیشت کا قلب ہے، کراچی پاکستان کی معیشت کی شہرگ ہے، اور پاکستان کے قومی خزانے اور وسائل میں کراچی کا حصہ متعدد روایات کے مطابق 50% یا 60% یا 70% ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اس لیے یہاں آیا ہوں، اور ہمارے تمام یہ سب ہمارے کراچی کے ممتاز نامی گرامی علماء ہیں کہ کراچی کا ہم پر قرض ہے، اور ہم اس قرض کو ادا کرنے کے لیے آج آپ کے درمیان کھڑے ہیں۔ اس لیے یہ احتجاج پرامن ہے، اور میں یہاں سندھ اور اسلام آباد کے حکمرانوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پرامن لوگوں کی آواز کو سنو، پرامن لوگوں کے پیغام کو سنو۔ اس کلچر کو مٹاؤ کہ جب تک خون خرابہ نہ ہو، جب تک فساد نہ ہو تو حق کی بات کو بھی نہیں سنا جائے گا۔ اگر آپ اس ملک میں تشدد کو، انتہا پسندی کو اور ملیٹنسی کو، جذباتیت کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ پرامن لوگوں کی آواز کو سنا جائے، ان کے جائز مطالبات کو مانا جائے اور ان کو مطمئن کیا جائے۔ پاکستان کراچی کا جو انفراسٹرکچر ہے، یعنی بجلی، سیوریج لائن، پانی، یہ جس آبادی کے لیے بنائے گئے تھے، آج کراچی کی آبادی اس سے 10 گنا سے بھی زیادہ ہے۔ اس لیے اور پھر کیا الیکٹرک نے یہاں کی تانبے کی وائر جو قیام پاکستان سے لگی ہوئی تھی، اچانک ان کو غائب کیا، لوٹ لیا، اور اب یہاں پر جو وائر ہیں یہ اس بجلی کا بوجھ برداشت کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ ان تانبے کی وائرز کو جو کراچی شہر کی امانت ہے برآمد کیا جائے،
اور دوبارہ کراچی کی جو وائرنگ ہے وہ عالمی معیار کے مطابق کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرا یہ مطالبہ ہے کہ سڑک بنتی ہے، اربوں کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں اور پہلی بارش میں وہ مٹی بن جاتی ہے کہ 4 دن بعد کہیں سے گٹر بلتا ہے، کہیں سے پانی کی لائن لیک ہوتی ہے، سڑک برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے جس سڑک کو بنایا جائے اس کے ساتھ سیوری لائن کو جدید ضرورت کے مطابق از سر نو بچھایا جائے، پانی کی لائن کو از سر نو بچھایا جائے اور سیوریج کے انتظام کو اپ ڈیٹ کیا جائے تاکہ بارشوں میں یہ سارا انفراسٹرکچر تباہ و برباد نہ ہو سکے۔ میرا مطالبہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے کراچی کے لیے جس 1100 ارب کے پیکج کا اعلان کیا تھا وہ رقم ایک پول میں شامل کر کے اہل کراچی کے کنٹرول میں دی جائے اور اس میں فیڈرل چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری پاکستان کا نمائندہ بھی ہو، کراچی بار ایسوسی ایشن اور سندھ بار ایسوسی ایشن کا نمائندہ بھی ہو، کراچی پریس کلب کا نمائندہ بھی ہو اور کراچی کے منتخب نمائندے ہوں جو ان وسائل کو کراچی کی ترقی پر خرچ کریں۔ اس کراچی کا مینڈیٹ 2018 کے انتخاب میں پی ٹی آئی کے پاس ہے، لیکن پی ٹی آئی نے یہاں ڈیلیور نہیں کیا، تو میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ یہاں ڈیلیور نہیں کریں گے تو آئندہ انتخاب میں کس منہ سے آپ اہل کراچی کا سامنا کریں گے؟ میرا یہ بھی مطالبہ ہے اور یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ٹول پلازا ہے یہ 0 مائل پر تھا جہاں کراچی کی حد ختم ہوتی تھی، اب شہر ڈی ایچ اے سٹی سے آگے جا چکا ہے، اس کو یہاں سے اٹھا کر وہاں پر بنایا جائے تاکہ جو شہری لوگ ادھر ادھر آبادیوں میں جاتے ہیں انہیں ٹول پلازا کی پابندیوں سے نہ گزرنا پڑے۔ اسی طرح آج میں اس پلیٹ فارم سے وزیر اعلیٰ سندھ جناب سید مراد علی شاہ، وزیر بلدیات جناب سید ناصر حسین شاہ، وزیر اطلاعات جناب سعید غنی اور ایڈمنسٹریٹر کراچی جناب مرتضیٰ وہاب سے جو موجودہ صوبائی حکومت کا دماغ بھی ہیں اور زبان بھی ہیں، ان سے کہتا ہوں کہ خود سامنے آئیں اور مائل باحتجاج جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں کراچی کے مسائل اور بلدیاتی قانون کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے ان سے میننگ فل اور بامانہ مذاکرات کریں۔ اس لیے علامتی اور رسمی مذاکرات نہیں ہونے چاہیے، بامانہ ہونے چاہیے، ٹھوس ہونے چاہیے، نتیجہ خیز ہونے چاہیے اور جو باتیں اتفاق کے رائے سے طے پائیں ایک ٹائم لائن مقرر کر دی جائے کہ ان کو باقاعدہ قانون سازی اس کے مطابق کی جائے گی۔ اور میں ان دوستوں سے بھی کہتا ہوں کہ آئیڈیالزم تو بہت بڑی بات ہے اور ہماری مطالبات انتہائی بلندی پر ہونے چاہیے، لیکن عربی میں کہتے ہیں کہ مالا یدرکو کلہ لا یترکو کلہ، اگر 100% آپ کے مطالبات اس وقت پورے نہیں ہو رہے تو 50%، 60%، 70%، 80% جتنا ہاتھ آئے اس کو آپ فوراً لے لیں۔ یہ میرا آپ سے مشورہ ہے اور فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے۔ اسی طرح سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کراچی کی مساجد اور بلڈنگز کو ریگولرائز کرنے کے لیے باقاعدہ قانون سازی کی جائے اور یہ نہ ہو کہ اچانک کسی کے ذہن میں آئے رات کو
اور صبح اٹھ کر لوگوں کی زندگی بھر کی کمائی کو ڈھیر کر دیا جائے، یہ فطری انصاف کے تقاضوں کے منافی ہے۔ جس طرح نسلہ ٹاور والوں کو بے گھر کر دیا گیا اور بہت سے لوگوں کو بے گھر کر دیا گیا، کسی پلاننگ اور منصوبہ بندی کے بغیر کسی کو بے گھر کرنے اور بے در کرنے کی اور بے چھت کرنے کی اجازت ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں کہ ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، اعلیٰ عدلیہ کے عالی مرتبہ جج صاحبان کا احترام کرتے ہیں، لیکن یہ کلچر جو اپنایا گیا ہے کہ عدالتوں میں آبزرویشن کے ذریعے، ریمارکس کے ذریعے پورے طبقے کو کی تحقیر کی جائے، یہ شریعت کی روح سے، آئین کی روح سے، قانون کی روح سے، اخلاق کی روح سے ہرگز جائز نہیں ہے۔ یہ ریمارکس دیے گئے کہ یہ مسجدوں والے یوٹیلیٹی بل ادا نہیں کرتے، آپ کے پاس کہاں سے یہ ریکارڈ آیا؟ ہم الحمدللہ بجلی کا بل ہو، گیس کا بل ہو، ہر بل ڈیو ڈیٹ سے پہلے ادا کرتے ہیں۔ اس لیے اگر کہیں ایک کا دکا مثالیں آئیں تو کون سا دنیا کا قانون یا الہی قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ پورے دینی طبقات کو نشانے پر رکھیں؟ یہ ہرگز قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ اس کو تو ملامت کر سکتے ہیں کہ جس کے شواہد آپ کے ساتھ آئیں کہ اس نے قانونی شکنی کی ہے، لیکن پوری مساجد کو، پورے مدارس کو، پورے اداروں کو، پورے دینی طبقات کو ملامت کرنا اس کی شریعت، آئین، قانون، اخلاق میں کسی بھی درجے میں اجازت نہیں ہے، اور یہ کسی بھی درجے میں قابل قبول نہیں ہے۔ یہ میرا مطالبہ درست ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے میں آخر میں اپنے تمام علماء کی جانب سے آپ کے جائز مطالبات کی مکمل حمایت کرتا ہوں، اور یہ 2.5 کروڑ ہو یا 3 کروڑ ہو، اتنی آبادی کا دنیا میں شاید واحد شہر ہے کہ جہاں پبلک ٹرانسپورٹ کا انتظام نہیں ہے، اور ہمارے وفاقی وزراء کی ذہنی بلوغت کا عالم یہ ہے کہ موٹر سائیکل کو مالداری اور عیاشی کی علامت سمجھ رہے ہیں۔ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ آج موٹر سائیکل لوگوں کی بنیادی ضرورت بن چکی ہے۔ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ آج بائیکیا نامی کمپنیاں چل پڑی ہیں کہ جو لوگ ٹیکسی یا کار کا کرایہ برداشت نہیں کر سکتے، وہ موٹر سائیکل کا کرایہ پر لے کر سفر کرتے ہیں۔ آج موٹر سائیکل ڈالے ہیں، موٹر سائیکل سواریاں ہیں۔ ان کو کس نے بتا دیا ہے کہ موٹر سائیکل عمارت کی نشانی ہے، تمول کی نشانی ہے؟ موٹر سائیکل بک رہے ہیں تو پاکستان کا ہر بندہ امیر ہے۔ اور ان کو کس نے بتایا ہے کہ 10-20 ہوٹل پہ لوگ جمع ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ 22-23 کروڑ پاکستانی امیر ہو گئے؟ تو ان کو کوئی عقل سکھائے کہ عمارت اور غربت کو تلاش کرنا ہو تو غریبوں کی بستیوں میں جاؤ، عمارت اور غربت کا فرق جاننا ہو تو امیروں اور غریبوں کی بستیوں میں جاؤ، ان کے تعلیمی اداروں کا جو فرق ہے اس کو دیکھو کہ کوئی پریسٹیجیس اداروں میں پڑھ رہے ہیں جہاں میڈن پاکستان نسل تیار ہی نہیں ہو رہی، اور جو سرکاری تعلیمی ادارے ہیں وہاں تعلیم ہی نہیں ہے۔ اس لیے کراچی کے تمام مطالبات جائز ہیں۔ یہاں کی یونیورسٹیز کو، کالجز کو، اسکولوں کو، تعلیمی اداروں کو عالمی معیار کے مطابق ہونا چاہیے۔ نعیم الرحمن صاحب، ایک وقت تھا
कि हमारे कराची का प्राइड मेरिट था। हमारे नौजवानों का सिर्फ एक मुतालबा था कि मेरिट पर चलो, लेकिन फिर कराची की तालीम को बर्बाद कर दिया गया, कराची की तालीम को गारत कर दिया गया। इसलिए, और मैंने उन हजरात से भी कहा है कि तालीम को एक मरतबा आप पटड़ी से उतार दें तो दोबारा पटड़ी पर चढ़ाने के लिए 10 साल चाहिए। इसलिए कराची के नौजवानों का, गरीबों का, सबका हक है कि कराची के तालीमी इदारों के मेयार को, सहूलतों को बेहतर बनाया जाए। मेरे पास बाहर की मीडिया के लोग आते हैं, उनको मदारिस की बड़ी फिक्र होती है, तो मैं कहता हूं कि पहले मेरे मदरसे में एक एक कमरे में और कोने में, यहाँ तक कि टॉयलेट में, किचन में जाओ, और मेरे करीब गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ जाओ और दोनों का तकाबुल करो कि हाइजीनिकली किसका एटमॉस्फेयर बेहतर है और किसका ख़राब है। इसलिए आप हजरात बैठे हैं, मैं चाहता हूँ कि ये जिस तरह पुरअमन था, पुरअमन रहे, और मैं सूबा सिंध की हुकूमत से तवक्को रखता हूँ कि आपके जल्द अज जल्द यहाँ से बावकार अंदाज में उठने के लिए वो बामाना मुज़ाकरात करेंगे। हम कराची के हर जायज़ हक की हिमायत करते हैं, गैर मशरूत हिमायत करते हैं इंशाल्लाह। और आप मैदान में आए हैं तो आपको भी कराची के मसाइल को उठाने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ, और इंशाअल्लाह ताला इस कराची के मसाइल के लिए जिस फोरम पर और जहाँ भी आवाज़ बुलंद करनी पड़ी, हम इंशाअल्लाह आपके कदम ब कदम और आपके साथ होंगे। और ये भी कि मसाजिद की हिमायत की जाएगी, मसाजिद की हिफाजत की जाएगी, और इसको बाज़ीचे अतफाल बनने नहीं दिया जाएगा। आप हजरात का शुक्रिया, आपका शुक्रिया। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।